صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: گفتگو کرنے والوں میں اس سے زیادہ بہتر گفتگو کس کی ہوگی جو شخص کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی گفتگو اچھی نہیں۔ تو اس لیے اب ہماری باتوں کو جو ناگوار سمجھتا ہے اس کا ایمان بیمار ہو گیا ہے۔ جس طرح سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو لذیذ لذیذ کھانے اس کو خراب لگتے ہیں، کوئی چیز اچھی سے اچھی کھلائی جائے متلی آنے لگتی، اس لیے نہیں کہ وہ گلاب جامن سڑی ہوئی ہے، بلکہ اس لیے کہ طبیعت ہی سڑی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب ہماری باتیں اگر کڑوی لگتی ہیں تو اس کی کرواہٹ یہ حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت میں یہ بہتر چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب العلم کتاب الایمان میں یہ حدیث پڑھیں، فرمایا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خوبیاں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا، ایمان کے کاموں میں اس کو لذت اور چاشنی حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے کام میں لذت تو ہے، مگر اس لذت کو محسوس کرنے کے لیے اپنے اندر تین اوصاف پیدا کریں گے، تب دل بیمار تندرست ہوگا، اور جب دل بیمار تندرست ہو جائے گا تو اچھے کام اس کو اچھے لگیں گے اور برے کام اس کو برے محسوس ہوں گے۔ سمجھ گیا؟ تو اس لیے آپ ان تین کاموں کو سنیں۔ فرماتے ہیں پہلا کام کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت اس کے دل میں ہو۔ آپ کہیں گے ہے جبھی تو ہم مسلمان ہیں۔ میں کہوں گا ہے تو اس کی
اس کے احکام کیوں نہیں اچھے لگتے؟ اس نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے میں یہ حال پیدا کرو کہ ہر طرف سے غافل ہو جاؤ، اللہ کو، اللہ سے بات کر رہے ہو، یہ شان، تو یہ کیفیت کیوں نہیں پیدا؟ سمجھ گئے؟ ہر چیز آپ کھا لو گے اور ہر طرح کھا لو گے، کبھی راستے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مگر رسول سے جس کو محبت ہوتی ہے تو وہ کھاتا بھی ہے تو یہ پہلے دیکھتا ہے کہ رسول کے کھانے کا انداز کیا تھا، رسول پاک کس چیز کو پسند کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث کئی جگہ پر ہے، فرماتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک جگہ رسول پاک کھانا تناول فرما رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ پیالے میں سے کدو شریف کو چن چن کر تلاش کر کر کے اٹھا کے کھاتے، اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ کدو شریف آپ کو بہت پسند ہے، تو کہتے ہیں کہ لا ازال احب بعد ذلک الدفاء، تو کدو شریف میں اس کے بعد سے بہت پسند کرنے لگا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے علوم، عرفان، تفقہ کے جو وارث ہیں، ان کا نام امام ابو یوسف ہے۔ اتنے بڑے امام کہ جن کے بارے میں حضرت معلوم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف اور امام محمد علم و فضل میں اور اپنے تفقہ و اجتہاد میں دوسرے تمام ائمہ مطلق سے بڑے عالم اور فقیہ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یعنی اشارہ ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ مجتہد مطلق ہیں، مگر امام ابو یوسف، امام محمد یہ اس درجے کے عالم ہیں، فرماتے کہ ان سے بھی بڑے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں قاضی الشرق والغرب یہ کہلاتے، یعنی جہاں تک سلطنت اسلامیہ پھیلی ہوئی تھی، روم سے لے کر کابل تک اس وقت سلطنت اسلام پھیلی تھی، اور اسی طرح ادھر دکھن سے لے کر فرانس، اسپین وغیرہ تک سلطنت اسلامیہ میں داخل تھا۔ سمجھ گئے؟ اس زمانے میں ہر جگہ کے قاضی القضات کون ہیں؟ امام ابو یوسف۔ ان کے سامنے کسی نے یہ حدیث پڑھ دی کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول پاک اپنی پسند سے کدو شریف پیالے میں سے تلاش کر کر کے تناول فرما رہے تھے، اس کی وجہ سے مجھے بھی کدو بہت
محبوب اور پسندیدہ معلوم ہونے لگا۔ ایک آدمی نے کہا مجھے تو پسند نہیں۔ کھٹ سیدنا امام ابو یوسف نے تلوار نکالی، فرمایا جدد الایمان وَإِلَّا لَأَضْرِبَنَّكَ، تو پھر سے مسلمان فوراً ہو جا ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ رسول پاک کی پسند کو تو کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، اس چیز کو کہتے ہیں یہ ایمان ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایمان تندرست ہوتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی پسندیدہ چیز کو ناپسند کہتا ہے تو اس کو فوراً توبہ کرانی چاہیے، رسول پاک کی پسند۔ بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بنائے۔ دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ لا يحب عبدا الا للہ، کسی سے بھی دوستی کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، اس لیے نہیں کہ وہ مجھے چائے پلاتا ہے، جب سامنے آتا ہے سلام داغ دیتا ہے، اور جب اس کے گھر جاؤ تو وہ کھانا کھلا دیتا ہے، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ وہ کچھ ہدیہ پیش کر دیتا ہے، اس لیے نہیں۔ سمجھ گئے؟ دوستی کرو تو اللہ کے لیے کہ وہ مجھے میری غلطیاں پکڑ کے بتاتا ہے، میرے نیک کاموں پر وہ خوش ہوتا ہے، شاباشی دیتا ہے، مجھے وہ ہر ایسی کام کی رغبت دلاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس لیے دوستی کرو اللہ رسول کے لیے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کفر کے کاموں کو وہ ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ کوئی آگ میں اپنا ہاتھ ڈالنا پسند کرے گا کہ لو اسی میں رکھ، بڑا آرام مل رہا ہے؟ پسند کرے گا کوئی؟ دہک رہی آگ اور اس آگ کو مٹھی میں ایسے رکھے رکھو جیسے کہ یہ مٹھی نہیں ہے، یہ تمباکو پینے کی چلم ہے، ایسے رکھے رہو۔ پسند کرے گا کوئی؟ جیسے یہ ناپسند ہے ویسے ہی کفر کا کام ناپسند۔ کفر کے کام میں صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کو آدمی پوجے اور وہ کئی خدا کو مانے وغیرہ، یہی کفر کا کام نہیں ہے۔ کفر کا یہ بھی کام ہے شراب پیے، جوا کھیلے، وہ چوری کرے۔ کیا حدیث میں نہیں ہے کہ لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، شراب پینے والا نہیں پیتا ہے کہ وہ مومن کے ایمان کے حال میں ہو، یعنی جب وہ شراب پی رہا ہے وہ ایمان کے حال میں نہیں، جب چوری کر رہا ہے تو وہ ایمان کے حال میں نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ فرمایا میرے آقا نے لا يدخل الجنت نمام وإن صلى وإن صام، کوئی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ نماز اور روزے کا پابند ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کفر کے کاموں کی تھی، اسی کی شاخیں ہیں یہ سب، سمجھ رہے؟ ہاں
تو اس لیے ان سارے کاموں کو فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، بازار کا حال دیکھنے کہ یہ صحیح چل رہا ہے کہ غلط۔ سمجھ میں آئی بات؟ خرید فروخت ہوتی ہے نا، صحیح ہو رہی ہے کہ غلط۔ آج کل ہم لوگ علماء بازار میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ دیکھو بازار میں گھوم رہے ہیں، ہاں؟ مگر ایک زمانہ تھا، ترمذی شریف کی ابواب الجمعہ میں یہ حدیث بسند صحیح روایت ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق نے اعلان کر دیا تھا لا يدخلن اسواقنا الا فقیہ، ہمارے بازاروں میں وہی لوگ آ سکتے ہیں جو دین کے مسائل جانتے ہوں بھرپور۔ کون کس طرح سے خریدنا، کس طرح سے بیچنا، یہ جائز ہے ناجائز ہے، سمجھ گیا؟ اور کیا چیز کیسے ہے سب۔ ایک مرتبہ الاشباح میں مذکور کہ ایک مرتبہ بازار میں آئے، ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک کھجور زمین پر پڑی ہوئی تھی، اٹھا کر یوں اعلان کر رہا ہے لمن ھذا التمر، لمن ھذا التمر۔ آپ نے اس کو یہ دیکھا کہ یہ ایسا کر رہا ہے، درہ نکالا، پیٹھ پر بجانا شروع کر دیا۔ تو ایک کھجور کا اعلان کر رہا ہے یا مکاری اپنی بیان کر رہا ہے کہ میں اتنا بڑا پرہیزگار ہوں، اپنی پرہیزگاری کا اعلان کر رہا ہے۔ پٹائی کر دی بھرے بازار میں۔ اس لیے فرماتے ہیں ہمارے بازاروں میں سوائے فقیہ کے کوئی نہ آئے، فقیہ مفتی وہی آئے گا۔ اب آج کیا ہے، پورے بازار میں کوئی مفتی کیا، کوئی اچھا عالم بھی نہیں نظر آ سکتا، یہ حال ہو گیا۔ اس لیے حلال روزی شبہے میں آ گئی، بہت مشکل۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے بارے میں مولانا مفتی لطف اللہ صاحب علی گڑھی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب میں علی گڑھ میں حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں پڑھتا تھا، ایک روز مجھ سے فرمایا کہ یہ پیسے لو اور مولی، گاجر، شلجم، یہ کچھ ترکاریاں یہ لے کر کے آؤ۔ وہ روپے دیے، وہ گئے لے کے آئے۔ یہ مولی کس بھاؤ کی؟ کا بھاؤ تو نہیں معلوم۔ کیا بولے؟ جس چیز کا بھاؤ تمہیں نہیں معلوم، تم نے کیسے اس کو خریدا، کیسے وہ حلال ہوئی؟ پہلے اس کا دام معلوم ہو، اس کے بعد پھر خریدو تو خریداری جائز۔ عام طور سے آپ لوگوں سے سودا خرید لیا کرتے، بھائی دیکھو میرے ہاں ایک بورا گیہوں، ایک بورا یہ آٹا بھیج دینا، یہ نہیں پوچھا کہ کتنے کا ایک بورا ہوگا ہے، اور وہ اس نے بھیج دیا اور آپ نے کھا پی لیا، اور اس کے بعد اس سے دام پوچھا، اس نے کچھ زیادہ بتا دیا تو آپ لڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ایک ایسی چیز خریدی
جس کا دام آپ کو معلوم نہیں، اور وہ جو خریدی خریداری حرام ہوئی۔ اس طرح سے طلباء کو تعلیم ہمارے بزرگ لوگ دیتے تھے، ہم بھی اب انہی کے نقش قدم پر یہ سب کام کرتے تھے، جب تک عام طالب علموں سے ہمارا معاملہ رہتا تھا۔ سمجھ گیا؟ اب آج کل طلباء بھی ہم کو ایسے نہیں ملتے جو ہم سے کچھ سیکھنے کے لیے رغبت کرتے ہوں۔ کہیں 100-200 طلباء میں ایک آدھ کہیں مل جاتے ہیں۔ یہ ہے، یہ حالت ہو گئی۔ مجھ سے لوگ کہنے لگے کہ ایک آدمی کہنے لگے آج کل کے علماء اچھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا علماء کیوں نہیں اچھے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا دیکھو، وہ علماء ہمارے مدرسے سے نہیں آئے، تمہارے گھر سے ہمارے مدرسے میں آئے۔ گھر میں جو سیکھا وہ ان کے دل میں جمع رہ گیا، اور ہمارے مدرسے میں دھلائی سے بھی وہ مٹ نہ سکا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اسی لیے حدیث میں فرمایا کما تکونو یؤمر علیکم، جیسے تم رہو گے ویسے ہی تم کو امیر ملا کریں گے۔ سمجھ گئے؟ تو علماء امیر ہوتے ہیں، تو تم اگر جہالت کرو گے تو تمہیں ایسے ہی امیر ملیں گے، جیسے مقتدی ہوں گے ویسے ہی امام صاحب ہوں گے۔ بس یہی ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جو اس کے تمام احکام پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ، اللہ ان کی مرضی کے پوری کرتا ہے۔ وہ جو دعا کر دیتے ہیں قبول کر لیتا ہے، جس کے لیے وہ کوئی لفظ بول دیں گے وہ ہو جایا کرتا ہے۔ مگر تم پہلے اللہ والے بنو، پھر اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ سمجھ گئے؟ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت آئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کی روح نکال لوں۔ سمجھ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، ایک تھپڑ حضرت ملک الموت کو ایسا لگایا کہ ان کی آنکھ، بائیں آنکھ نکل کے لٹک گئی، یہاں آ گئی، آنکھ کا ڈیلا ادھر لٹک گیا۔ یہ سرکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت ہے۔ سمجھ گئے؟ وہ ملک الموت کہ ایک چٹکی میں سیکنڈ بھر کے اندر ہزاروں آدمی کو اس پار سے اس پار پہنچا دیتے ہیں۔ بھوپال میں ایک ہی منٹ کے اندر کئی سال ہو گئے، لمبا واقعہ ذرا، ایک منٹ کے اندر کتنے ہزار آدمیوں کی لاش بچھ گئی۔ کس نے بچھایا؟ بس ایک چٹکی۔ بڑی طاقت ہے ان کی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، وہ بھی رسول ہیں، حضرت ملک الموت، مگر رسل ملائکہ سے
رسول الناس کا درجہ بہت بے حساب اونچا ہوتا ہے. یہ اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہے. 5 رسول اولو العزم ہیں. ان 5 میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام. تھپڑ لگائی آنکھ. اب ہمت نہیں کہ وہ بولیں کہ آپ کو مرنا نہیں تھا تو انکار کر دیتے، مارا ماری کیوں، یہ بھی نہیں بول سکے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء کرام کی بارگاہ کے آداب اگر سیکھنا ہے تو رسول ملائکہ سے سیکھو. سمجھ میں آیا؟ وہ بڑے کیا جانے ہے. کسی وہابی کے گھر، لہابی شہابی کے گھر ملک الموت آ کے یہ بولے کہ تم اجازت دو تو میں تمہاری نکالوں، روح نکالوں، کسی سے نہیں پوچھتے. مگر حدیث شریف بخاری کتاب المغازی باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی اس وقت تک وفات نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کو دنیا میں رہنے اور اللہ کے قریب جانے کے درمیان اختیار نہ مل جائے کہ تم چاہو تو دنیا میں رہو، چاہو تو ہمارے یہاں. یہ اختیار ہر نبی کو ہوتا ہے. اسی لیے ملک الموت کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ اگر آپ اجازت دیں تو روح نکالو. انہوں نے ایک تھپڑ مارا اور کہا میں اللہ کا دین پھیلاتا ہوں اور تو آیا میری روح نکالنے. یہ شان. تو وہ چلے گئے. اللہ سے عرض کی یا رب انک ارسلتنی اليوم الى عبد لا يريد ان يموت. اے اللہ آج تو نے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ نے فرمایا جاؤ. آنکھ وغیرہ ٹھیک کر دی اور فرمایا جاؤ پھر سے. مگر اب موت کی بات مت کرنا، زندگی کی بات کرنا. آئے السلام علیکم. انہوں نے وعلیکم السلام. پھر آئے کہا ہاں اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیں. جتنے بال بیل کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں ہم بڑھا دیں گے. یا اللہ کتنے ہزار بال آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کیسا پایا؟ رجل جہد مربوع طوال کأنہ ضرب من الرجال. ایک ایسے آدمی ہیں کہ بڑے گٹھیلے بدن والے، بڑے ہی خوبصورت اور بڑے لمبے الگ قسم کے آدمی، بڑے لمبے
اگر خوب لمبا کوئی ہو جائے اور اس کے اعضاء چھوٹے چھوٹے رہیں، کان بھی چھوٹا، ناک بھی چھوٹی، جسم پتلا، تو وہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ خوبصورتی تناسب اعضاء کا نام ہے۔ اعضاء میں تناسب، جیسا لمبا ویسے ہی کچھ موٹا ہونا چاہیے، تب خوبصورتی آئے گی۔ اور جب موٹا ہوگا تو اسی حساب سے آنکھ بھی کچھ بڑی، ناک بھی، کان بھی، لبوں کی سائز وغیرہ سب چیز میں۔ تو آپ کے ہاتھ بھی تو بڑے بڑے رہے ہوں گے، ہیں؟ طباخ کی طرف سے بڑے۔ وہ ہاتھ اگر بیل کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو کتنے بال آ جائیں۔ ہم میں سے کسی کو یہ کانی انگلی یوں ذرا سا نوک رکھنے کے لیے حضرت ملک الموت اجازت دے دیں تو کتنے لاکھ روپے خرچ کر دیں، اور وہاں یہ پوری حاضر۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو کوئی جواب نہ دیا، اللہ سے عرض کرتے ہیں ثم بعد ذلك یا ربی، اے اللہ اتنے سال گزر چکیں گے تب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ثم بعد ذلك الموت، پھر اس کے بعد موت آئے گی۔ یہ اللہ مرنا ہی پڑے گا۔ موت پر ان کا ایمان نہیں تھا کیا؟ بے شک، مگر شان محبوبیت دیکھو، یہ اللہ مرنا ہی پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا ہاں۔ تو عرض کرتے ہیں اے میرے رب، اتنے زمانے کے بعد مرنا اور آج مرنا دونوں میں فرق کیا ہے؟ یا ربی قربنی من بیت المقدس، اے اللہ مجھے فوراً بیت المقدس پہنچا دے، میں وہیں مرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں رسول پاک زمین ان کے لیے سمیٹ دی گئی، زویت لہ الارض، اور چند قدم اٹھائے اور وہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس پہنچ گئے تو دیکھتے ہیں بہت سے فرشتے جمع ہیں اور ایک لمبی قبر تیار کر کے کھڑے ہوئے ہیں اس کے ارد گرد۔ آپ پہنچے، فرماتے ہیں یہ کس کی قبر ہے؟ لمن ھذا القبر؟ فرشتوں نے کہا لمن احبہ، جو پسند کر لے اس کی۔ کہ اچھا، جو پسند کر لے اس کی؟ ٹھہرو، میں قبر کے اندر اتر کے ناپوں میرے سائز پر صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اندر اترے، لیٹے، فرشتوں سے فرمایا بہت ٹھیک ٹھاک ہے، بلاؤ ملک الموت کو، میری روح قبض کریں۔ سبحان اللہ، جیتے ہیں اپنی مرضی سے، وفات پاتے ہیں اپنی مرضی سے۔ سمجھ گئے؟ اب اسی میں آپ دفن ہوئے، کسی کو پتا نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے، اس لیے کہ ان کے دفن میں سوائے فرشتوں کے کوئی شریک نہ تھا۔ تو اب رسول پاک فرماتے ہیں اگر میں وہاں پہنچوں تو تم کو وہ قبر ان کی دکھا دوں گا۔ کسی کو پتہ نہیں مگر رسول پاک کو پتہ ہے، میں تم کو دکھا دوں گا۔ پھر آپ نے بتایا کہ ایسے ایسے تم اس جگہ کو پہچان سکتے ہو، چلو۔
سرخ تیلے کی طرف تم پتھر پھینکو فلاں جگہ کھڑے ہو کر، تو جہاں وہ پتھر گرے گا وہیں ان کی قبر ہو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام کو اتنے فضائل اور مراتب ملے کہ زندگی اور موت کا معاملہ بھی ان کے ہاتھ میں رکھا گیا، جب تک چاہو دنیا میں رہو۔ سمجھ گیا آپ؟ یہ شان۔ اب اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تو انبیاء کرام ہے، مگر اللہ کے نیک بندوں کو بھی یہ اختیار ملتا ہے۔ انبیاء کرام کے صدقے اور تصرف میں اللہ اجازت دے دیتا ہے، وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی بڑھائی جائے اور اس کی عمر طویل کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس طرح بخاری شریف میں بھی ہے۔ بہرحال میں جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر پسند آئے تو خوب، نہ پسند آئے تو میرا ذمہ اتر گیا، اب آپ ذمہ دار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ ہر چیز کا مسئلہ معلوم کرنا ضروری ہے، جو چیز نہیں معلوم اس کو معلوم کر کے کرو، تب سمجھ میں آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں خرید فروخت جیسے چاہے کر لیں اور کھانا پینا جس طرح چاہے کر لیں، چلنا پھرنا جیسے چاہے کر لیں، یہ سب نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ بوتل پھکوانے لوگ میرے پاس آئے، یہ بازار میں بوتلیں پانی والی ملتی ہیں، سب کا ڈھکنا ایک طرح سے، سب بوتل ایک طرح کھل کے رکھ دیا ایک جگہ نہ۔ میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں، ہر بوتل کا ڈھکنا اس بوتل کے قریب رکھو اور وہی بعد میں بند کرنا۔ تو ایک صاحب بولے، بنارس کے ختم بخاری کے موقع پر ایسا ہوا، تو میں نے ان لوگوں سے جب یہ کہا تو کہنے واہ صاحب سب ڈھکنے تو ایک جیسے، پھر یہ اتنا سخت حکم؟ میں نے کہا بالکل، شریعت نے جب ایک ہی کمپنی کا دو آدمی جوتا ہو عدل بدل کر کے نہیں پہن سکتے تو بوتل کا ڈھکنا کیوں مطلب عدل بدل ہوگا؟ ایک ہی طرح کا ہو تو سمجھ لو ہر چیز اپنا ایک خاص تشخص رکھتی ہے، اس کے اعتبار سے اس کا حکم ہوتا ہے۔ مگر بہت سے مولانا لوگوں کو بھی میری یہ بات سخت معلوم ہونے لگی، کہنے لگے دین میں سختی لاتے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری سہل پسندی سے یہ قوم بگڑ گئی، قوم میں آزادی آ گئی۔ تم ان کو اس طرح سمجھاتے تو اسی طرح ہوتا رہتا، کسی کو کوئی مشکل محسوس ہی نہ ہوتا۔ جیسے جوتا بدلنے میں لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں سب جوتے الگ الگ حساب سے رہیں، کوئی مشکل نہیں آتی، بس اسی طرح بوتل کے ڈھکنے کا بھی معاملہ بالکل آسان ہوتا۔ یہ مگر باتوں کو سمجھنے کا شعور ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ میں کئی مرتبہ حج کے لیے حاضر ہوا،
سن 66 میں بھی گیا تھا، 1966۔ اب کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 50 کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ چلو کچھ کم ہیں، تو اتنے سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ اس وقت بھی میں نے وہاں گوشت نہیں کھایا۔ کیوں؟ کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ گوشت ہندوستان سے آتا ہے، اب معلوم نہیں کہ ذبح کس نے کیا، کس کمپنی کا ہے۔ ہندوؤں کی کمپنی زیادہ ہے، مسلمانوں کی کمپنی تو ایک آدھے ہوگی، شاید وہ بھی ہوگی تو کسی ہندو کے شرکت کے ساتھ ہوگی۔ سمجھ گئے؟ میں نے نہیں کھایا۔ اس کے بعد کئی سال تک نہیں گیا، 95 میں گیا تو اس وقت بھی نہیں کھایا۔ ذکر کیا میں نے کہ بھائی آج کل حج بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ واہ صاحب، آپ ہی ایک انسان ہے جس کو صحیح طور سے حج نصیب ہوا اور باقی سب غلط ہیں۔ میں نے کہا سنو، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنے مسلمان تھے اور کتنے کافر تھے، اس سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے؟ فیصلہ اللہ کرے گا قیامت میں، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد بھی پھر کئی مرتبہ گیا، 95، 96، 97، 98، پھر 2002، 3، 4، 5، 6 یہ سب گیا، مگر میں نے ہمیشہ معمول اپنا ایک رکھا، ایک معمول۔ تو لوگوں کو بہت مشکل معلوم ہوتا۔ مولانا شاہد رضا صاحب اسی لیے فرما رہے تھے، کیا تم اگر گوشت نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے؟ مجھے معلوم ہوا 2 کمپنیوں کے بارے میں، بسکٹ کی کمپنیاں، 2 کمپنی، گڈ ڈے ایک ہے اور ایک اور ہے، کیا نام بولا، کہ اس میں بسکٹ کے اندر سور کی چربی پڑتی ہے۔ جس روز معلوم ہوا اس روز سے ساری کمپنیوں کا بسکٹ میں نے چھوڑ دیا۔ اگر کسی مقامی بیکری کا بسکٹ ہوتا ہے تو لے لیتا ہوں، مگر کمپنیوں کا بسکٹ میں نہیں کھاتا۔ لوگ کہتے ارے حضرت نہیں، نہ میں کھاؤں اور نہ کسی کو روکوں، جو چاہو کرو۔ ہاں، اس کے اندر یہ گڑبڑی۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ بس میں نے بہت کچھ تقریر کر دی، اب صلاۃ و سلام پڑھ دیں۔ حضرت آپ صلاۃ و سلام پڑھیں، نہیں تو کوئی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی
کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولا پہ دائم درود شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ وہ خواجہ رضا امجد و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بے جسب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله اللهم أبلغ منا الصلاة والسلام إلى حضرة النبي الكريم واجعلنا من أخيار المصلين والمسلمين عليه اللهم اجعلنا من أخيار المحبين له والمحبوبين لديه اللهم ارزقنا شفاعته يوم الحساب وادخلنا الجنة من غير توبيق ولا حساب یا رب العالمین اس جلسہ پاک کو قبول فرما کر یہ سب عربی زبان میں لکھا ہے میں نہیں جان پاتا یا اللہ ہمارے تمام حاضرین کو کی مغفرت فرما اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا گناہوں سے بچا یا رب العالمین لوگوں میں دینی مسائل کا ذوق تجسس پیدا فرما دے یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا آمنہ فرما بانو محمد حسین اور محمد جاوید یہ سب بیمار ہیں یہ عامرہ بانو محمد حسین اور محمد جاوید یہ تینوں بیمار ہیں خداوندہ ان تینوں بیماروں کو اور ان کے علاوہ بھی اہل سنت و جماعت میں جتنے مرد و عورت بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما سب کی بیماریاں دور فرما دے کرم فرما اور جن کے اوپر لمبے قرض ہیں خداوندہ ان قرضوں کی ادائیگی کے اسباب ان کو عطا فرما دے لوگوں کو یا اللہ قرض سے بچا دے ان کے دلوں میں قرض کی محبت یا اللہ ان کے دلوں سے قرض کی محبت کو نکال دے یا اللہ ان کو محنت کی کمائی کھانے کا ذوق اور شوق عطا فرما یا رب العالمین مسلمانوں کے رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ ان کے جائز کاروبار کو ترقی عطا فرما یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستغیثین بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما
نیک صالح اولاد عطا فرما. جو بچے بچیاں رشتے کی عمر کو پہنچ گئے اور رشتے مہیا نہیں، خداوندہ اپنی تائید غیبی سے ان کے لیے رشتوں کا انتظام فرما دیں. یا اللہ کرم فرما، اس جنگی واڑے میں اپنی رحمتوں کے باران بے کرام فرما، اور یہاں کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کے دین و ایمان کی خوب حفاظت فرما. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یا اللہ ان حاضرین کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کو صحت و عافیت کی بھی حفاظت فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ابدا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. گاڑیاں منگا لیتی